أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے کل بات کی کہ بینک اصل میں ایک نظام کا ایک بہت مختصر سا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے۔ اب اگر ہم کیپٹلسٹک یا جو سودی نظام کی یا سودی معیشت کی بات کریں، تو اس سودی معیشت کو اصل میں جو سپورٹ دینے والا یا اس کو خون دینے والا وہ ایک بینک ہوتا ہے۔ اسی طریقے اسلامک بینکنگ یا اسلامک نظام کے اندر اسلامک نظام کو، معاشی نظام کو چلانے کے لیے بینک کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کا کوئی نظام، معاشی نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ تو اگر آج کوئی بھی بندہ، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ غیر عالم ہے، اگر وہ یہ آپ سے بحث کرتا ہے، اس بارے میں بات کرتا ہے کہ جی بینک تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بینک کا نظام ہی نہیں ہونا چاہیے، اگر بینک کا نظام نہیں ہوگا تو آپ کا جو معیشت کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ نہیں چل پائے گا۔ جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی کہ فرض کریں آپ میں سے کوئی بندہ فیصل آباد میں کسی پارٹی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ کہ وہ بھائی شاپر بیگ بھرے پیسوں کا اور جا کے اس کو وہاں دے کے اور وہاں سے مال اٹھا اور یہاں لے کے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ کیوں بات ہے، ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے فتویٰ۔ تقویٰ آپ کو کیا کہتا ہے کہ جہاں آپ کو ذرا برابر بھی شک ہو نا، آپ اس جگہ یا اس کام کو نہ کریں، اس جگہ نہ جائیں، وہ کام نہ کریں۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ فتویٰ بعض دفعہ آپ کو بعض چیزوں میں اگر وہ اجتماعی طور پہ مفاد میں ہوتا ہے لوگوں کو، تو اس کی کہیں نہ کہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اجازت دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، شراب پینا حرام ہے حلال ہے؟ قرآن سے نص ثابت ہے، لیکن قرآن سے ہی ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسے حرام چیز جو بوقت ضرورت یا بحالت ضرورت آپ نے استعمال کرنی ہو، تو اتنی مقدار میں کہ جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو، آپ اس کو اتنا استعمال کریں، وہ آپ کے لیے اس وقت کیا ہو جاتی ہے؟ جائز یا حلال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بظاہر میں قرآن میں صراحتاً لکھا ہے کہ جی شراب حرام ہے، لیکن اگر یہی شراب یا یہی نشہ یا یہی نشاور چیز یا حرام چیز آپ کو، اس کی ایک آسان سی مثال یوں لوں کہ ہم سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک بینکنگ جو ہے نا، اسلامک بینکنگ، اس کا نظام نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو سودی نظام چل رہا ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ آپ سے یہ کہیں گے کیونکہ یہ اسلامی نظام برائے نام اسلامی ہے، اس کے ساتھ اسلام کا نام لگایا گیا ہے، لہٰذا یہ اسلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اس کی آسان سی اگزامپل یوں لوں کہ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ ہم اس پوری دنیا کی بات کریں یا پوری دنیا کی معیشت کی بات کریں، وہاں سے اگر ہم اسلامی بینکاری کا نظام ہٹا دیں تو اس وقت کون سا نظام آئے گا؟ سودی بینکاری کا نظام۔ اب سودی بینکاری کے نظام کا جب تک متبادل نہیں تھا، تو علماء کا کیا فتویٰ تھا؟ آپ 1970 1980 کے دہائی کے علماء کے فتوے اٹھائے تو آپ دیکھیں گے کہ جب بینکاری کے اوپر بات ہوتی تھی تو کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت کراہتاً کھلوانا جائز تھا، صرف کرنٹ اکاؤنٹ، کراہتاً، وہ بھی کیا تھا؟ کراہتاً کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز تھا، کہ اس کا کوئی متبادل نہیں تھا، کوئی نعم البدل نہیں تھا، کوئی حلال چیز نہیں تھی۔ اب علماء کا اس وقت فتویٰ موجود ہے، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ موجود ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا تھا کہ حضرت اسلامی بینکاری کی موجودگی میں کیا ہم سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس فتوے میں انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ جب تک اسلامی بینکاری ایک متبادل نظام کے طور پہ موجود نہیں تھی، اس وقت تک کراہتاً اس چیز کا اجازت دی گئی تھی، لیکن اگر آج کے دور میں بغیر کسی مجبوری کے، مجبوری سے مراد یہ کہ بعض کمپنیز ایسی ہوتی ہیں، بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں، یا اس ادارے نے کسی اور ادارے کو مجبور کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس سودی بینک میں اکاؤنٹ کھلواؤ گے تو ہم معاملہ کریں گے، ادروائز ہم معاملہ نہیں کریں گے۔ تو اس فتوے کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر بحالت مجبوری نہ ہو تو ایسی صورت میں سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی ایسا مریض ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کی کوئی تریاق، کوئی دوائی، کوئی میڈیسن اس وقت موجود نہیں ہے، صرف ایک چمچ شراب پلا دیں یہ بندہ بچ جائے گا، صرف ایک چمچ شراب یا 2 چمچ شراب پلائیں یہ بندہ بچ جائے گا۔
تو عقل بھی آپ کو کہتی ہے اور شریعت بھی آپ کو کہتی ہے کہ اس کو 1-2 چمچ پلا دو تاکہ یہ انسان بچ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دوائی موجود ہے اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ اس کو 1 چمچ شراب پلا دو، تو ایسی صورت میں نہ آپ کو عقل اجازت دیتی ہے اور نہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو 1 چمچ شراب پلائیں۔ تو یہی مثال اس دوائی کی اسلامی بینکاری کے نظام کے حساب سے موجود ہے کہ جب تک آپ کے پاس دوائی نہیں تھی، آپ کو اجازت تھی کہ کراہتاً آپ اس کرنٹ اکاؤنٹ کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سیونگ میں بھی نہیں جا رہے، فکس میں بھی نہیں جا رہے، آپ کو کراہتاً سیونگ کرنٹ اکاؤنٹ کا کھا گیا کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ لیکن اب اگر دوائی موجود ہے، ایسی حالت میں اگر آپ اس 1 چمچ شراب کی طرف یعنی سودی بینک کی طرف جائیں گے تو آپ کا اس طرف وہ معاملہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی بھی بینک کے اندر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ کسی بھی بینک کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کا پیسہ ہوتا ہے، بینک اس سے جتنا زیادہ کماتا ہے اتنا سیونگ اور فکس اکاؤنٹ ہولڈر کے پیسے سے نہیں کماتا۔ اس کی وجہ سمپل سی یہ ہے کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر سے 100 روپے لے رہے ہیں تو وہ 100 روپے کے اوپر اگر کاروبار کر کے 50 کما رہے ہیں تو وہ 50 پورے کے پورے اس کی جیب میں جا رہے ہیں۔ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کا پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے کسی سودی بینک میں، اگر وہ 100 روپے جا کے لگاتا ہے، اس میں 50 کماتا ہے، تو اس کو 25 اپنی جیب میں اور 25 جو ہے نا اس بندے کو دینے، کسٹمر کو دینے ہوں گے۔ تو جتنا ایک بینکنگ کے نظام کو کرنٹ اکاؤنٹ کا پیسہ مضبوط کرتا ہے، اتنا کوئی سودی کوئی اور اکاؤنٹ جو ہے جیسے سیونگ اور فکس اکاؤنٹ وہ اس کو مضبوط نہیں کرتا۔ لہٰذا یہاں پہ کیا دلیل دی جاتی ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ فرض کریں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھول دیا، ہم تو کوئی سود نہیں لے رہے۔ بھائی ایک سودی بینک کے ساتھ ہم تو صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے، ہم کوئی اور معاملہ تو نہیں کر رہے۔ تو میرے خیال سے تو اس میں کوئی ایسی پوچھ گچھ اللہ پاک نہیں کرے گا، اور نہ میں جو ہے نا قیامت کے دن کوئی اس کا وہ جواب دے ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہی کے پیسے سے وہ اس سودی نظام کو مزید مضبوط کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چہ جائے کہ آپ نہیں لے رہے اس سے سود، لیکن اس سودی نظام کو مضبوط کرنے میں آپ کا بھی جو ہے حصہ شامل ہے۔ جہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جی سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی، اس میں معاونت کرنے والا بھی شامل ہے کہ اگر آپ معاون بن رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کی پکڑ ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے اور ایک بندہ آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ حافظ صاحب یہ پسٹل دو، مجھے 3 بندے مار لیں، میں اس کو پسٹل دیتا ہوں، 2-3 بندے مار کے آتا ہے، پولیس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ بھائی چلو بھائی گاڑی میں چلو، میں کہوں گا بھائی میرا کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا تو اسلحہ لائسنس یافتہ ہے، وہ تو اس بندے نے مارا ہے، وہ کہے گا اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ گاڑی میں بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ بھی اتنا ہی اس گناہ میں شامل ہے جتنا اس سود خور یا جو سود خور خود کما کے سیونگ اور فکس اکاؤنٹ ہولڈر کے کسٹمر کو پیسہ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ بات آپ لازمی ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت کیا ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں کسی سودی بینک میں، تو آپ کے پاس یہ جواز لازمی اور یہ جواب لازمی ہونا چاہیے کہ اگر اسلامی بینکنگ سے آپ کے معاملات چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کا کاروبار آپ کی اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسلامک بینکس میں ہی اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کو صرف میزان بینک کا پتہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ 5 فل فلیج اسلامک بینک ہیں، میزان بینک ہے، دبئی اسلامک ہے، البرکہ ہے، بینک اسلامی ہے، اور فیصل اسلامک بینک، فیصل بینک، ٹھیک ہے۔ یہ 5 ایسے فل فلیج بینک ہیں جن کا آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ان اداروں کے ساتھ آپ اپنے مالی معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک اور بھی آپ ان کو دلیل یہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں، اگر فرض کریں آپ سب کاروباری حضرات ہوں اور ہر بندہ پورا دن محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کے بعد حلال روپیہ کماتا ہے، اور شام کو جاتے ہوئے وہ ایک سود خور کے پاس اپنا پیسہ رکھ کے جاتا ہے کہ یار صبح میں آپ سے لے لوں گا، چہ جائے کہ وہ قرض دے رہا ہو، امانت دے رہا ہو، کچھ بھی دے رہا ہو، وہ اس کو رکھواتا ہے کہ یار صبح میں آپ سے یہ قرض رکھ لوں، صبح میں آپ سے اٹھا لوں گا۔ تو آپ کو کیا اس بات کا ایک وہ ہوگا، آپ یقین ہوگا کہ مجھے واپس اپنا حلال پیسہ مل گا، ٹھیک ہے۔ تو محنت بھی کر رہے ہیں آپ، حلال بھی کما رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کے پیٹ میں، آپ کے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ جا رہا ہے۔ تو جو کل ہم نے حدیث کی بات کی تھی نا کہ وہ سود نتنوں تک جو بو کا جانا ہے، وہ اسی طریقے سے کہ بال واسطہ یا بلا واسطہ آپ کا دل چاہ رہا ہوگا یا نہیں چاہ رہا ہوگا، آپ کا ارادہ ہوگا یا ارادہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو سود کی بو ہے نا وہ آپ کے نتنوں تک پہنچ کے رہ گئی۔ تو کل ہم نے اپنی بات جو کل آخر میں چھوڑی تھی وہ اس بات پہ چھوڑا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو کھلتا ہے کسی بھی بینک میں، وہ کس معاہدے کے تحت ہوتا ہے؟ قرض بیس۔ کس بیس پہ ہوتا ہے؟ قرض بیس۔
ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں سیونگ اور فکس اکاؤنٹ کی، تو کسی بھی بینک کے اندر یہ بورڈ وغیرہ کچھ لگ نہیں سکتا اس طرح، تاکہ کچھ سمجھانے میں بھی آسانی ہو. اصل میں وہ حضرت سے میں نے کہا تھا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی نا پروجیکٹر والا سسٹم، تو اس میں ہاں وہ ذرا آسانی سے. ہاں یہ ساتھیوں کو یہاں نظر آ جائے گا. اصل میں وہ ٹانگنے والا کچھ اگر ہو نا تو یہ تھوڑا اوپر کر کے، تاکہ سب ساتھیوں کو وہاں نظر آئے. نہیں گر جائے. یہ صرف ایک ہلکا سا ماڈل سمجھا دو، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم ابھی بات کر رہے تھے بینک کی، ہم نے کل بات کی کہ ہر ایک بینک، چاہے وہ سودی بینک ہے یا اسلامک بینک ہے، اس کے دو کام تھے. پہلا کام کیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس وافر مقدار میں پیسہ موجود ہے، جن کو ہم ڈپازیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن کے پاس وافر مقدار میں زر موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈپازیٹر. کہ جن لوگوں سے ہم یا بینک کیا کرتا ہے، پیسہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اور دوسرا، جن لوگوں کے پاس زر کی کمی ہوتی ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں جن کو ہم لوگ لون دیتے ہیں، جن کو لون کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو پیسہ دینا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، کبھی بھی کوئی بینک جب پیسہ لوگوں سے لیتا ہے تو وہ تین طریقوں سے لیتا ہے، جس میں پہلا طریقہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا، یہ ہمارے پاس پہلا طریقہ ہوتا ہے، یا بینکس کے پاس پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں سے رقم جمع کرتا ہے. دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹس کا. ٹھیک ہے، اور تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہے فکس اکاؤنٹس کا. فکس اکاؤنٹس کا جس کو ہم ٹرم ڈپازٹس کہتے ہیں، جس میں اکثر لوگ سال دو تین پانچ سال تک انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تین طریقوں سے جو بینک کیا کرتا ہے، لوگوں سے پیسہ جمع کرتا ہے، ان لوگوں سے جن کے پاس پیسہ وافر مقدار میں موجود ہے. اب جن لوگوں کو ضرورت ہے یا جن لوگوں کو لون چاہیے، اس میں کون لوگ ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آٹو لون چاہیے. آٹو لون سے مراد یہ ہے کہ بھئی کسی بندے نے گاڑی خریدنی ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے گھر کی ضرورت ہے، اس کو گاڑی خریدنی ہے، تو اس کے لیے کیا کرے گا، بینک اس کو فائنینس کرے گا، اس کو لون دے گا. اسی طریقے سے جن لوگوں کو ہوم فائنینس چاہیے یا ہوم لون چاہیے، یہ ایک سودی بینک کی بات بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ ایسے حضرات جن کو بزنس لون چاہیے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے. اب یہ وہ خاص لوگ ہیں، یا یہ وہ خاص طبقے کے لوگ ہیں جن کی اصل میں بینک فائنینسنگ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اور اندر اس میں بات کرتے تو امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ دیگر، اور لیکن جو بیسک ہم کور ویلیو بتا رہے ہیں تو وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ان تین قسم کی ضرورت لاحق ہوتی ہے. اچھا، ایک اس میں ہوتا ہے پرسنل لون. بھئی ایک بندہ ہے، اس کو صرف اپنے ذات کے لیے کچھ پیسہ چاہیے، کچھ گھر کے کام اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہیں، وہ پرسنل لون لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیسک بینک کا نظام ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے معاملات کر رہا ہوتا ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے کل ہم نے کلاس کے اختتام میں ایک چیز پڑھی کہ جب یہاں معاہدہ ہوتا ہے تو وہ کس بیس پہ ہوتا ہے، قرض بیس پہ. ٹھیک ہے، اس وقت ہم پڑھ کے آ رہے ہیں سودی بینک، سودی بینک کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرض بیس ہوتا ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں سیونگ اور فکس اکاؤنٹ کی، تو آپ کی نظر میں وہ کس معاہدے کے تحت ان کے پاس پیسہ رکھا ہوتا ہے؟ ہاں، جس پہ وہ ریٹرن آپ سے لے رہا ہوتا ہے، آپ کو دے رہا ہوتا ہے، سوری. تو
آپ کی نظر میں آپ کا پیسہ ان کے پاس میں پھر وہی بات کروں گا کہ امانتاً پڑا ہوا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، قرض ہے، کس عقد کی بنیاد پہ آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ انویسٹمنٹ ہے. اگر انویسٹمنٹ ہو، شراکت داری کا نظام ہو، ٹھیک ہے، تو شراکت داری میں نفع اور نقصان جائز ہے. وہ مطلب اصول اس کا یہی ہے نا کہ نفع اور نقصان کا ایک تقسیم کا ایک وہ تناسب طے ہوگا. نقصان ہوگا تو بھی برداشت کریں گے، نفع ہوگا تو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو کوئی سودی بینک آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کا اگر نقصان ہوا تو نقصان ہمارے ساتھ برداشت کریں گے آپ، تو پھر یہ کیسے انویسٹمنٹ ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ پھر کیسے انویسٹمنٹ ہوئی؟ کیوں؟ شراکت داری کی نظام کا تو اصول ہی یہی ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے، دونوں پارٹنر نے. ٹھیک ہے، دونوں پارٹنر نے شریک ہونا ہے. لہٰذا یہاں پہ جو ان کا معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی قرض بیس پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی قرض بیس پہ ہوتا ہے. فکس اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس میں بھی قرض کا ہی معاہدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سارے معاملات دیکھے جائیں تو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ بینک جن لوگوں سے پیسہ، سودی بینک جن لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے وہ کس بنیاد پہ لے رہا ہے؟ قرض کی بنیاد پہ. یہ چیز سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. اب کبھی بھی زندگی میں آپ کسی بینک کے بندے سے بات کریں، کبھی کسی عام بندے سے بات کریں، آپ کے ذہن میں یہ چیز نقش ہونی چاہیے کہ جب بھی بینک لوگوں سے پیسہ لیتا ہے، سودی بینک، وہ کس بنیاد پہ؟ قرض کی بنیاد پہ پیسہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ان تمام معاملات کی یا ضروریات کی، تو سودی بینک آگے جو پیسہ دیتا ہے، چاہے جس کو گھر چاہیے، جس کو گاڑی چاہیے، جس کو پرسنل لون چاہیے، جس کو بزنس کے لیے پیسہ چاہیے، وہ ایک ہی عقد کرے گا، قرض کا. کیا کرے گا؟ قرض کا. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ سودی بینک اصل میں سودی کیوں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سودی. کیوں؟ ہم نے سود کی ڈیفینیشن کل کیا پڑھی تھی کہ ہر وہ قرض کا معاملہ جو اپنے ساتھ شرطیاً نفع لے کے آئے، اس کو کہا جاتا ہے سود. اس کو کہا جاتا ہے سود. تو جو نظام پورا کا پورا قرض کی بنیاد پہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، قرض کی بنیاد پہ چل رہا ہو، تو وہ سودی ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ سودی ہوگا یا نہیں؟ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں، یعنی کچھ علماء یا عام لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جی کیونکہ ہمارا پیسہ ایک سودی بینک کے پاس پڑا ہوا ہے، اور سودی بینک آگے جو ہے نا اس کو غلط جگہوں پہ جیسے جوئے میں اور شراب اور ان چیزوں میں انویسٹمنٹ میں لگاتی ہے، لہٰذا یہ اس لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں ایک بٹھایا ہوتا ہے کیونکہ جی آگے وہ ہو سکتا ہے کہیں سینما کھولنا تھا، انہوں نے وہاں فائنینسنگ کر دی، تو وہاں سے جو حرام پیسہ آ رہا ہے تو آپ کا اس لیے حرام ہو گیا. وہ اس لیے حرام نہیں ہے. فرض کریں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی معاہدے ہیں وہ اسلامی ہیں. اسلامی سے مراد کہ بھائی کسی کو گاڑی چاہیے تھی، بینک نے گاڑی خرید کے دے دی اس کو. ٹھیک ہے، کسی کو گھر چاہیے تھا، بینک نے گھر خرید کے دے دیا اس کو. کسی کو بزنس کے لیے چاہیے تھا مال، بینک نے مال خرید کے دے دیا اس کو. اسی طرح کسی کو پرسنل لون چاہیے تھا، قرض حسنہ کی بنیاد پہ دیکھیں یا اور کوئی ایسا معاملہ کر کے اس کو دے دیا. تو ایسی صورت میں بھی اگر ان دو بندوں کو پیسہ ملے گا تو بھی وہ حرام ہوگا، تو بھی وہ حرام ہوگا. کیوں؟ کہ جو نفع ان دونوں کو مل رہا ہے وہ کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ قرض کی بنیاد پہ مل رہا ہے. وہ جو نفع مل رہا ہے ان لوگوں کو وہ قرض کی بنیاد پہ. کیوں؟ ان سیونگ اکاؤنٹ اور فکس اکاؤنٹ ہولڈر نے جو پیسہ رکھا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ایک خاص تناسب سے نفع دیں گے. اب وہ نفع دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرض کی بنیاد پہ نفع ہے، وہ کوئی انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ نفع نہیں ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آگے آپ کا پیسہ ایک بینک لگاتا ہے. بعض سودی بینک بھی تھوڑا سا لوگوں کو پھنسانے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، جی ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جی ہم نے فلاں بلڈنگ پرچیز کی ہے، ہم نے یہ معاملہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے. تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہاں تک تو آپ کا معاملہ صحیح ہے کہ آپ کا اور تیسری پارٹی کا جو معاملہ ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ نے حلال کمایا حلال طریقے سے، لیکن جو مجھ تک پہنچ رہا ہے وہ حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس کا معاہدہ بتا رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے جو معاملہ کیا وہ قرض کا معاملہ کیا ہے. تو اس وجہ سے سودی بینک کا جو نفع ہے، چاہے وہ لینے کے حوالے سے یا دینے کے حوالے سے، دونوں صورتوں میں کیا ہے، وہ حرام ہے. وہ دونوں صورتوں میں کیا ہے، حرام ہے. یہاں تک یہ چیز سمجھ آ گئی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی ایک اسلامی بینک ہے، مثال کے طور پہ
ٹھیک ہے، اسلامی بینک ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم نے کل یہی ذکر کیا تھا کہ جی چاہے وہ اسلامی ہے یا سودی ہے، دونوں میں اکاؤنٹ کس بیس پہ؟ قرض بیس پہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال کل میں آپ لوگوں سے جاتے جاتے ایکچولی کرنا چاہ رہا تھا کہ کل آپ میں سے کچھ حضرات نے کہا کہ جی یہ امانت ہے، تو اس کو ہم امانت کیسے کہہ سکتے ہیں، اور اگر قرض کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کل ہم نے اس کا اصول پڑھا بھی تھا، قرض اور امانت دونوں اصول ہم نے پڑھے تھے۔ فرض کریں مثال کے طور پہ ایک کسٹمر جاتا ہے بینک میں اور اپنا پیسہ رکھواتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میرا پیسہ امانت کے طور پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ یہ ذہن کے ساتھ جا رہا ہے، اور بینک بھی اس سے امانت کا ہی معاملہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا؟ ڈکیتی ہوگی، بینک لوٹ گیا۔ ایسی صورت میں کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ جب بینک جائیں گے، بینک کا برانچ مینیجر بولے گا حضرت ہم تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کل وہ بینک لوٹ گیا تو بس وہ پیسے ختم ہو گئے، آپ تو اس کو گریبان سے پکڑو گے کہ بھئی یہ تم کیا بول رہے ہو، میرا پیسہ میں نے بینک کو دیے، اب وہ کچھ بھی کرے مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے۔ کیوں؟ اب یہ امانت کی شرط کے منافی ہے، یہ امانت کے شرط کے منافی ہے۔ تو میں نے جو کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ بینکاری کا جو نظام، یہ نظام آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت بھی موجود تھا، صرف اس نظام کا نام بینک نہیں تھا، اس نظام کا نام بینک نہیں تھا، ورنہ معاملہ یہی تھا کہ جو لوگ ان کے پاس امانتاً رکھواتے تھے پیسہ، انہوں نے کہا کہ ہم امانتاً نہ دیں، وہ قرض کی طور پہ دیں۔ اسی لیے جتنے بھی بینکس ہیں، چاہے وہ سودی ہے یا اسلامی ہے، ان دونوں صورتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کا پیسہ قرض کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے، تاکہ پہلی صورت اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ بھئی وہ مثلیات میں سے کچھ بھی دے سکتا ہے، وہ ہزار کے نوٹ بھی دے سکتا ہے، وہ 500 5000 کے نوٹ بھی اس کے بدلے میں دے سکتا ہے۔ اس چیز کی جو ہے نا وہ شریعت میں اجازت ہے، تو یہ قرض کے اس پیمانے پہ پورا اتر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ بینک اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی بھی اجازت ہے، تاکہ وہ اس سے حلال کمائے بھی، ٹھیک ہے۔ کل آپ لوگوں کے بعض ساتھیوں نے یہ سوال ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی بینک کماتا کیسا ہے؟ اب وہ کمانے کی بات ہم اس کے بعد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا کرتا ہے کہ بینک زیادہ نفع کہاں سے کماتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر سے۔ تو آپ کا پیسہ اگر ایک اسلامک بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیسہ باقاعدہ کاروبار میں یوز ہوتا ہے، اور وہ اس سے زیادہ اور اچھے سے اچھا نفع بھی کماتا ہے۔ تیسری کیا ہم نے بات کی تھی کہ نقصان ہونے کی صورت میں بھی بینک پابند ہوگا کہ یہ پیسہ اپنے کسٹمرز کو واپس کرے۔ اچھا، پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک کیا بلکہ ہر تیسرا چوتھا کسٹمر آ کے ہمیں کہہ رہا ہے جی وہ اسٹیٹ بینک کے نمائندے نے کہا کہ جی اگر نقصان ہو گیا، بینک دیوالیہ ہو گیا، ملک دیوالیہ ہو گیا تو 5 لاکھ سے اوپر اسٹیٹ بینک نہیں دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے، ہم تو اپنے پیسے نکال رہے ہیں۔ تو اصل میں وہ مسئلہ یا وہ بات کیا تھی، یا اس بات کے بیک پہ مقصد کیا تھا کہ فرض کریں ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے، آپ اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، معاہدے کے بنیاد پہ اس کے جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ دونوں معاملہ تو کر رہے ہیں، لیکن اگر کل کو کوئی نقصان آپس میں آپ کا مالی طور پہ ہوا تو ہم بحیثیت بڑے ہونے کے ہم اتنی بھرپائی کریں گے، باقی آپ لوگ اپنا معاملہ خود جانیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی دی تھی، یہ پالیسی 2016 کی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ آج وہ منظر عام پہ آئیے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ گئی کہ یار یہ تو 5 لاکھ سے اوپر اب بینک، فرض کریں ہمارے پیسے اگر پھنس گئے تو ہم ملک دیوالیہ ہو گیا یا بینک دیوالیہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ 5 لاکھ سے اوپر تو ہمیں ملے گا ہی نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ 5 لاکھ اسی وقت فوری طور پہ دے دیے جائیں گے۔ اچھا، جس وقت بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب بینک دیوالیہ ہو گیا، اب لوگ جو ہے سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، معاملہ سارا ختم ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی اثاثہ جات ہوتے ہیں ان کو بیچا جاتا ہے، اور بیچنے کے بعد جو سب سے پہلا جن لوگوں کو پیسہ لوٹایا جاتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں وہ؟ کرنٹ اکاؤنٹ۔ کیوں؟ کہ قرض کی بنیاد پہ آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ سے اوپر اب بینک آپ کو نہیں دے گا۔ اگر آپ کا 1 کروڑ پڑا ہوا ہے تو 5 اسٹیٹ بینک نے دیے، 95 لاکھ یہ بینک دینے کا پابند ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب بینک آپ کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ سیونگ اور فکس اکاؤنٹ ہولڈر کو کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیونگ اور فکس اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے ہوتے ہیں مضاربہ بیس۔ مضاربہ بیس شراکت داری کا نظام یا شراکت داری کی ایک قسم ہے
کہ اس بیس پہ ہوتا ہے. تو جب شراکت داری کی بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اگر بینک دیوالیہ ہوا، بینک کو نقصان ہوا، تو ایسی صورت میں یہ اکاؤنٹ ہولڈرز بھی جو ہے اس نقصان کو برداشت کریں گے. بینک کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس بینک کے ساتھ اس کو برداشت کریں گے. اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے، سر ہم نے تو آج تک نہیں سنا کبھی بینک کو نقصان ہوا. ٹھیک ہے، ایک بینک آپ کو یہ اس چیز کی شورٹی دے کہ جی کبھی نقصان ہوگا نہیں، یہ ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ایک بینک کہتا ہے کہ آج تک ہوا نہیں، یہ ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہوا نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آگے کبھی نہیں ہو سکتا، آگے ہو بھی سکتا ہے. اچھا، اور وہ ہوتا کیسے ہے اس پہ ہم بات کریں گے آگے. اچھا، اسی طریقے سے سیونگ کے ساتھ جو فکس اکاؤنٹ ہے یہ بھی ہمارا مضاربہ، اور بعض بینک جو اس کو مشارکہ بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مشارکہ کیونکہ شراکت داری کی ایک قسم ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ مضاربہ میں ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی سروسز، اپنی سکلز پرووائڈ کرتی ہے، اور دوسرا اپنا پیسہ یا انویسٹمنٹ لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور مشارکہ میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹنر اپنا پیسہ بھی لگا سکتے ہیں، اپنی محنت بھی لگا سکتے ہیں، دونوں کے پاس اس چیز کی اجازت ہے. یا ایک پارٹنر نے پیسہ لگایا ہے، دوسرے نے پیسہ لگا کے محنت بھی کر رہا ہے، لیکن وہ جو پہلا والا ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، تو اس چیز کی بھی اجازت موجود ہے مشارکہ کے اندر. ٹھیک ہے، تو جہاں پر سیونگ اور فکس اکاؤنٹ کا جو کانٹریکٹ ہے اگر وہ مضاربہ بیس ہو جائے، ٹھیک ہے، مضاربہ بیس ہو جائے، تو ایسی صورت میں نفع لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جائز ہے. جو ایک سوال اٹھتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں کہ جی آپ کے 100 روپے پہ کمایا گیا 110 روپیہ وہ حلال، اور سودی بینک کا 100 روپے پہ کمایا گیا 110 روپے حرام، یہ کہاں ہے؟ وہ یہاں ہے کہ جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ اس کو حلال حرام بنا رہا ہے. وہ 110 روپے اسلامی بینک، سودی بینک دونوں 110 اینڈ رزلٹ سے کما رہے ہیں، تو وہ 110 روپے اس کو حلال حرام نہیں کر رہا. میں نے جو کل بات کی تھی کہ اس کا جو میکینزم ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو پروسیس فلو ہے، وہ اس کو حلال یا حرام بنا رہا ہے. تو جب آپ کے پاس سیونگ اور فکس اکاؤنٹ شراکت داری کے نظام کے مطابق، مضاربہ کی بنیاد کے مطابق ہوں گے، تو ایسے چاہے وہ بینک نہیں ہے، اگر میں یہاں سے اس وقت بینک کا لفظ ہٹا کے ایک مالیاتی ادارے کا نام رکھوں کہ جی ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ لوگوں کی مالی معاونت بھی کرتا ہے، آپ ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ شراکت داری اور مضاربہ کرنا بھی جائز ہے. اور اگر یہی معاملہ بینک کے اندر ہو رہا ہے تو وہاں بھی یہ جائز ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کسی کا کوئی سوال یہاں تک؟ آپ سے یہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 5-6 بینک ہے وہ اسلامک ہے وہ کر رہے ہیں، اور بینک جو ہے نا وہ سودی ہے. لیکن میں نے کافی بینکوں میں دیکھا ہے ان کا شریعہ بورڈ ہے، باقاعدہ بڑے عالم ہے، وہ مفتی ہے. میری بات بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شیئر کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، شیئر میں اس نے مجھے کنوینس کیا، گائیڈ کیا ہوگا آپ کو. اچھا، جی وہ میں آپ کو بتاتا چلے. میں آپ سے یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس اپنا کرائٹیریا، ان کے پاس بھی کرائٹیریا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ کیسے آپ بھی لون دیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم آٹو لون دے رہے ہیں، تو آپ کیا آٹو لون دیتے ہیں وہ سے منافع نہیں لیں گے؟ ہاں، اب میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا ابھی ہم نے صرف ایک حصہ کور کیا ہے، اب اگلا حصہ وہی ہے. کیونکہ پہلے میں نے آپ کو سودی نظام کے ڈپازٹ لینے کا طریقہ اور آگے دینے کا طریقہ بتایا. اب میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی بینک یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ لے کیسے رہا ہے، اب وہ دے کیسے رہا ہے، اب ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں کہ جی وہ دینے کا نظام ان کا کیا ہے، وہ کس طریقے سے آگے معاملات کرتے ہیں. تو یہ تھا مشارکہ کا یا شراکت داری کا نظام کہ بھئی یہ وہ 3 طریقے تھے. اب اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ حضرت ہم ایک اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو جائز ہے یا ناجائز، تو یہاں آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے، جو سر نے ابھی سوال کیا کہ دیکھیں دوسرے بینکوں کے اندر بھی شریعہ بورڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں کل جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا یو بی ایل اس وقت امین کے نام سے ایک اسلامک بینک کا معاملہ چلا رہا ہے، نیشنل بینک اعتماد کے نام سے اپنا ایک اسلامک معاملہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، جس کی اس وقت سرپرستی میں ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو شریعہ کاؤنسلنگ کرنے والے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہے. اب ہوتا کیا ہے، میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ فل فلیج اسلامک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی برانچ یا کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہے نا
وہ کوئی سودی کانٹریکٹ کی طرف نہیں جا رہا، یا سودی بینک نہیں ہے، سودی برانچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. فل فلیج کا مطلب یہ ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ بائی برتھ بعض مسلمان تھے اور بعض. فیصل بینک اس وقت کنورٹ ہوا ہے 2022 کے اندر پورا، ٹھیک ہے. یہ پہلے تھا کنونشنل بینک، یہ کنورٹ ہوا ہے 2022 کے اندر. اب جب یہ پورا کنورٹ ہو چکا ہے تو اس وقت اس کی کوئی بھی برانچ ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں کوئی سودی بینک کا معاملہ، کوئی سودی کانٹریکٹ کے طور پہ کوئی بھی آپ کے ساتھ معاملات چلا رہے ہیں. دیگر بینک کیا ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اسٹیٹ بینک نے اسٹرکٹ اس کو پالیسی دی ہے کہ 2027-28 تک آپ نے تمام برانچز کنورٹ کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اب باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک ہیڈ آفس میں شریعہ بورڈ بنایا ہے. وہ اس بورڈ کا کام اب یہی ہے کہ جن اداروں میں جو سودی ادارے ہیں وہ ان کی برانچز کو کی معاونت کر رہے ہیں، ان کو کنورٹ کرنے میں. آپ کو جیسے میں نے اعتماد کی بات کی، اب اعتماد بینک بظاہر اسلامک بینک ہے، ٹھیک ہے، اس کا شریعہ بورڈ ہے، شریعہ ممبرس ہیں، وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اب اگر ہم یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جی اعتماد میں اگر میں اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہتا، میں اسلامک بینک میں سے ان 5 میں سے کسی بھی اسلامک بینک میں کھلوانا چاہتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ کسی اعتماد بینک میں، یا آپ کا فرض کریں سرکاری آپ ملازم ہیں، آپ کے اوپر سرکار نے لازم کیا ہوا ہے کہ آپ نے نیشنل بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے، تو آپ ان کو یہاں تک پابند کر سکتے ہیں کہ میں اعتماد کے اندر کھلوا رہا ہوں. کیوں؟ وہ آپ کی اسلامک برانچ ہے. میں جہاں تک حد الامکان کوشش کروں گا کہ میرا پیسہ کسی سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے. تو وہاں آپ کا وہ تقوی جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ فرض کریں آپ کو یہاں ضرورت پڑ رہی ہے ایک سودی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اس کے وہ اسلامک پروڈکٹ کی طرف آ جائیں. جب اسلامک کی طرف آئیں گے تو یہ پروڈکٹس میں ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر سودی پروڈکٹ کی طرف جائیں گے تو ان کے سارے کانٹریکٹ قصبے موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک چیز سمجھ آ گئی. اب اگر ہم آتے ہیں کہ جی اب بینک کیا کرتا ہے، اس نے آگے کمانا بھی ہے، ٹھیک ہے. جب کمائے گا نہیں تو پھر آگے کس طریقے سے فائنینس کرے گا. تو سب سے پہلی چیز جب ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے فائنینسنگ یا طریقہ تمویل کاری اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ ہم فائنینسنگ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، کہ لون کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز ادھار پہ دینا. جو لفظ لون ہے نا، آپ اگر اس لون کی تعریف ڈکشنری میں دیکھیں تو کسی کو کوئی چیز ادھار پہ دینا یہ لون کے زمرے میں آتا ہے، یہ قرض اس کے ادھار کے زمرے میں آتا ہے. تو ہم کیونکہ کوئی بھی ایسا کام جو ادھار کے زمرے میں آتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے، ہم فائنینسنگ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کے لیے لفظ، اگر آٹو ہے تو آٹو فائنینسنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر ہوم ہے تو آپ کو ہوم فائنینسنگ کا لفظ ملتا ہے. اسی طریقے سے بزنس فائنینسنگ کا ہوتا ہے. اچھا، پرسنل لون اس وقت صرف دبئی اسلامک بینک جو ہے پرسنل لون وہ اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن باقی جتنے بھی اسلامک بینکس ہیں وہ اس پہ ورکنگ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو وہ طریقہ کار ہے نا اس وقت وہ ایک ہیلے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہیلے کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں، جیسے آپ نے اسلامک بینکنگ کے نظام کو لے کے آئے تو بعض چیزوں کو آپ نے ہیلے کے طور پہ استعمال کیا تاکہ وہ چیز حلال ہو جائے. ایک بندے کی ضرورت ہے وہ حلال طریقے سے پوری ہو جائے. جیسے مثال دیتا ہوں، اب فرض کریں ایک بندے کو پرسنل لون چاہیے، تو پرسنل لون کے لیے کیا کرتا ہے بینک اس کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کے بہاف پہ ایک بندے سے مال خرید رہا ہوں، کچھ کموڈیٹی خرید رہا ہوں، کوئی اناج خرید رہا ہوں، کوئی چیز خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ خرید کے فرض کریں میں نے خریدی آپ کے بہاف پہ 100 روپے کی، اور اس 100 روپے میں سے میں نے کیا کیا، وہ آپ کو وہ 100 روپے دے دیے، ٹھیک ہے. آپ کو میں نے 100 روپے میں سے میں نے کیا کیا، 90 روپے آپ کو دے دی، کیونکہ آپ کی جو ضرورت تھی وہ 90 روپے کی تھی. میں نے آپ کو 90 روپے دیے اور آگے وہ چیز میں نے بیچ دی 110 میں. اب یہ جو بیچ میں 20 روپے کا مارجن ہے نا وہ اس بینک کا اپنا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بہاف پہ کام کیا، آپ کے بہاف پہ میں نے مال اٹھایا، ایجنٹ کے طور پہ کام کیا، اور پھر میں نے اس مال کو آگے بیچا، تو اس وجہ سے یہ 20 روپے میرا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس معاملے کو فی الحال آپ چاہے دارالعلوم کی طرف یا اس کی طرف اگر نسبت دیکھی جائے تو وہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے اور اس کو اتنا زیادہ ترویج نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ پرسنل لون کے اوپر اس وقت کوئی بھی اسلامک بینک جو ہے وہ کام نہیں کر رہا سوائے دبئی اسلامک بینک. اگر ہم بات کرتے ہیں آٹو لون کی طرف، اچھا آٹو لون میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو معاملہ ہوتا ہے یہ اجارہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اجارہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اجارہ کی بنیاد پہ کیسے ہوتا ہے
کیونکہ اس کا بھی ہمارے پاس روزانہ کے حساب سے ایک دو پورے وہ پہلے ہم اجارہ پڑھیں گے کہ اجارہ ہوتا کیا ہے، پھر اجارہ کے اندر اس کے معاملات کیا ہے، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ نارمل کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کسی کو کوئی چیز رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، رینٹ پہ دیتے ہیں، چلانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو یہاں پہ بینک اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو گاڑی دے دی استعمال کے لیے رینٹ پہ، اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اجارے کا جو معاملہ ہے یہ صرف اور صرف میزان بینک کا ہے۔ اس کا یہ میزان بینک کا ہے۔ باقی بینک کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشارکہ متناقصہ، اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے مشارکہ میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے، متناقصہ، قاف صاد ایک، مشارکہ متناقصہ، ڈیمینشنگ مشارکہ کا لفظ انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی شراکت داری کا نظام جو ڈیمینش ہو رہا ہو، ناقص ہو رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، یعنی ایک ایسا نظام اس کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اسلامک بینک میں صرف میزان بینک واحد بینک ہے جو اجارے کی بنیاد پہ اپنے یہ معاملات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجارے کی یہاں اس ترتیب کے اوپر بعض لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں، اور جس پہ کچھ اعتراضات کو میں صحیح بھی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی فرض کریں آپ نے ایک چیز رینٹ پہ استعمال کرنے کے لیے دے دی، اب استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن استعمال کرنے کے بعد ایک خاص وقت یا خاص مدت میں آپ نے وہ چیز بیچ دی، یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز رینٹ پہ دے دی مجھے، آپ گھر دے دیا، میں استعمال کر رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد مجھے آپ کا گھر بڑا پسند آ گیا، آپ نے بھی اظہار کیا کہ ہاں یار میں بیچنا چاہ رہا ہوں، میں بھی اظہار کر رہا ہوں کہ یار میں خریدنا چاہ رہا ہوں، تو ہم نے کیا کیا، وہ اجارے کا معاملہ ختم کر کے خرید و فروخت کا معاملہ کر کے وہ چیز خرید لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلامک بینک یہاں کچھ اس طرح کا، میزان بینک کچھ اس طرح کا معاملہ یہی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو رینٹ پہ گاڑی چلانے کو دے دیتا ہے۔ اب آپ کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے نا، اصل میں جو آپ کی انسٹالمنٹ بن کے آ رہی ہوتی ہے، اس انسٹالمنٹ کے اندر آپ کا جو رینٹ، اصل میں جو رینٹ ہوتا ہے، اصل سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا اپنا رینٹ بن رہا ہے اس کا 10,000 روپے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پے کر رہے ہوں گے 25,000 روپے۔ 25,000 اس وجہ سے پے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے کچھ یونٹ جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا وہ اپنے حساب سے وہ ذہن میں بنایا ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا میں اس کو بیچ رہا ہوں، یا میں اپنے ذہن میں بنا رہا ہوں کہ اتنا میرے حساب سے یہ ختم ہو چکا ہے، میرے حساب سے یہ میں نے اس سے اتنا کمانا تھا وہ کما چکا ہوں، وہ اس نے اپنی ایک شیڈیول بنایا ہوتا ہے۔ اب فرض کریں آپ نے 3 سال کی فائنینسنگ پہ گاڑی لی ہے، 2 سال آپ نے رینٹ پہ چلائی، تو بظاہر وہ رینٹ ہی ہوتا ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں، اور باقاعدہ آپس میں جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں لکھا بھی یہی ہوتا ہے کہ جی ہم رینٹ چارج کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رینٹ چارج کر رہے ہیں۔ تیسرے سال، ابھی سال شروع نہیں ہوا، آپ نے دوسرے سال کے بیچ میں کہا کہ سر میں یہ جو ہے نا گاڑی وہ کرنا چاہ رہا ہوں، پے آف کرنا چاہ رہا ہوں، تو بینک آپ کو یہ ایک سہولت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پے آف تو کر رہے ہو، لیکن اگر اس سال کے اس مہینے میں مجھ سے لوگے تو اس کی یہ قیمت آپ کو ادا کرنا ہوگی، اور اس قیمت کا الگ سے ایک شیڈیول آپ کو دیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو ہمیشہ 2 قسم کے شیڈیول بینکوں میں ملتے ہیں، اسلامک بینکوں کے اندر 2 شیڈیول ملتے ہیں، خاص کر یہ جو اجارہ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ایک شیڈیول ہوتا ہے رینٹل شیڈیول، کہ آپ کو ہر مہینے کتنا رینٹ دینا ہے، وہ رینٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسرا شیڈیول اس لیے دیا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ ان 3 سالوں کے اندر جس بھی مہینے آئیں گے تو میں آپ کو یہ گاڑی اتنے میں بیچوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہاں پہ یہ اعتراض ہے کہ جی وہ تو وہی معاملہ ہو گیا نا کہ بیع فی البیع آتا ہے کہ جی ایک بیع کے اندر 2 بیع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بیع کے اندر بیع اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہ شیڈیول صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دیا ہے، صرف اس لیے بتایا کہ اگر آپ خریدنے آئے تو میں آپ کو اتنے کا بیچوں گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بیچنے کے بعد بھی آپ کے یہ رینٹ چلتے رہیں گے، یہ بیع فی بیع آتا ہے، اس صورت میں ہوتا کہ میں نے 3 سال کا معاہدہ کیا، دوسرے سال آپ نے مجھ سے گاڑی لی، اور گاڑی لینے کے بعد بھی آپ جو ہے نا رینٹ پے کر رہے ہیں۔ اب یہ دو معاہدے ایک معاہدے کے اندر آ گئے کہ بھئی بیچ بھی لیا، خرید بھی دیا، اس کے باوجود بھی آپ رینٹ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ آپ صرف اور صرف رینٹ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رینٹ اگر دیے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بینک آپ کے اوپر گاڑی بیچنے کے پیسے الگ سے لگا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں پہ اگر کوئی یہ اعتراض آپ کے سامنے آتا ہے، یا آپ سے بھی لوگ بعض دفعہ اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں کہ سر دیکھیں یہ جیسے اسلامک بینک یا میزان بینک یہ کرتا ہے کہ اس نے تو ہمیں 2 شیڈیول دکھائے کہ جی خرید رہے ہو تو یہ ہے، اور اگر رینٹ پہ چلا رہے ہو تو یہ ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے
کہ اس کی نا اس کے اوپر ایک جس کو ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں ڈیپریسیشن کاسٹ. ڈیپریسیشن کیا کاسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز وہ وقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ نا اس کے استعمال کرنے سے اس میں جو افادیت ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ایک کاسٹ لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کاسٹ اس کو کم کر رہی ہوتی ہے. اصل میں فرض کریں ایک گاڑی آج آپ نے بینک سے 30 لاکھ کی لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد وہ آپ کو 30 لاکھ کی ہی بیچے گا. وہ ہو سکتا ہے 20 لاکھ کی بیچے، وہ ہو سکتا ہے 15 لاکھ کی بیچے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو جو شیڈیول نظر آ رہا ہوگا اس شیڈیول کے اندر وہ میں اگر دیکھ لیتا ہوں، میرے پاس کوئی ایسی وہ ہوئی نا کوئی ایسا کیس ہوا، تو میں آپ کو دونوں شیڈیولز لا کے دکھاؤں گا جب ہم اس کو اجارہ کو پورا پڑھیں گے. تو اس میں آپ کو وہ چیزیں بڑی واضح طریقے سے نظر آئیں گی کہ بینک کیا کرتا ہے. یہاں پہ وہ اجارے کی مد میں چلا رہا ہے یا اجارے کے طور پہ گاڑی دے دی ہے. اب وہ جو نفع کمانا ہے نا، جیسے سر نے بھی پوچھا اور آپ لوگ بھی کل پوچھ رہے تھے کہ بینک یہاں پہ نفع کیسے کما رہا ہے. اب وہ نفع اسی طریقے سے کما رہا ہے کہ جو رینٹ تھا اس کے اندر دونوں اماؤنٹ شامل ہیں. جو آپ سے یا جو کسٹمر سے رینٹ لیا جا رہا ہے، اصل میں وہ رینٹ تھا 10,000 روپے ماہانہ، لیکن وہ آپ سے جو ماہانہ 25,000 چارج کر رہا ہے، تو اس 25 میں سے 15 اس کا اپنا جو پرنسپل اماؤنٹ تھا اور باقی جو 10 تھا وہ آپ کا رینٹ کا اماؤنٹ تھا. اب یہاں پہ ایک سوال کسٹمر کا یہ اٹھتا ہے کہ سر یہ جو پنلٹی والا معاملہ ہم نے سنا یہ بڑا خطرناک ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ حرام ہمیں لگتا ہے کہ جی آپ یہ جو پنلٹی چارج کرتے ہیں نا، تو اسلامی بینک میں پنلٹی تو کم سے کم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کا جی میں نے جو سنا ہے یہ بیسیکلی جب آپ کار وغیرہ لیتے ہیں، میرے دوست نے لی ہوئی تو وہ جب آپ سے رینٹ چارج کرتے ہیں تو اسی میں جو کار کی جو پوری پرائز ہوتی ہے اس سے پھر کٹ ہوتا ہے یہ یا نہیں؟ وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو انسٹالمنٹ بن رہی ہے نا، تو بظاہر اس میں وہ پرنسپل اماؤنٹ ایڈ ہے بظاہر. مطلب ٹھیک 15,000 کاٹ رہے ہیں، ہاں 15,000 اصل میں وہ 20 لاکھ کی ہاں گاڑی ہے تو کیا سچویشن؟ تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ گاڑی آپ کو 20 لاکھ میں اصل میں نہیں پڑ رہی، وہ آپ کو 25 یا 30 لاکھ کی پڑ رہی ہے. وہ جو گاڑی پڑ رہی ہے، وہ جو اوپر آپ دے رہے ہیں، اصل میں وہ کس مد میں دے رہے ہیں؟ وہ اجارے کی صورت میں کہ آپ کو استعمال کے لیے دیا ہے، آپ استعمال میں لائے ہوئے. اس وجہ سے وہ آپ سے یہ چارج کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک گاڑی دی ہے رینٹ کے طور پہ. اچھا، یہی معاملہ اگر کوئی سودی بینک کرتا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ بینک نے آپ کو 20 لاکھ دے دیے بطور قرض، آپ نے گاڑی خرید لی. خریدنے کے بعد آپ گاڑی چلاتے ہوئے خدا نہ خواستہ وہ ڈیمیج ہو گئی، تباہ ہو گئی، استعمال میں نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر آپ بینک کے پاس جاتے ہیں کہ سر وہ گاڑی تو تباہ ہو گئی، وہ تو استعمال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت میں اگر انشورنس کے معاملے کو ذرا سائڈ پہ کر کے بات کروں، ٹھیک ہے، ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی سر انشورنس بھی تو کرائیے. اگر میں انشورنس کو اس وقت سائڈ پہ کرتا ہوں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت نقصان کون برداشت کرے گا؟ کسٹمر برداشت کرے گا. بینک بولے گا میں نے آپ کو 20 دیے اور آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ 25 واپس کر لیں. مجھے نہیں پتا، اور قرض کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ کا نفع ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، مجھے اس میں کوئی وہ انٹرسٹ نہیں ہے. آپ صرف مجھے میرا جو 20 کے اوپر 5 لاکھ ہے 25 مجھے واپس کریں. ٹھیک ہے، اسلامک بینک میں جب آپ آتے ہیں نا آٹو فائنانس کی طرف، فرض کریں اس کا انشورنس نہیں ہوا اور ایسی صورت میں یہ گاڑی کچھ عرصے میں استعمال کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب تک وہ استعمال کے قابل نہیں ہے تو بینک آپ سے کسی بھی رینٹ لینے کا پابند نہیں ہے. پہلی چیز، آپ کے رینٹ وہیں رک جائیں گے. یا مثال کے طور پہ وہ چیز ایسے ہو چکی ہے کہ اب وہ استعمال کے ہی قابل نہیں ہے، تو آنے والے سالوں کے جو پرنسپل تھا اور جو رینٹ تھا بینک آپ سے وہ چارج نہیں کرے گا. وہ چارج نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اجارے کا اصول ہی یہی ہے کہ جب تک وہ قابل استعمال چیز ہے، وہ بندہ استعمال کر رہا ہے، تو تب تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس کے استعمال میں نہیں ہے تو مالک مکان یا جو اس چیز کا مالک ہے وہ اس سے نہ کرائے کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور نہ اس سے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ نہیں آپ نے تو مجھ سے پیسے لیے ہیں یا اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ یہ نقصان ہوا میرے ساتھ، یہ نقصان برداشت کریں. تو یہ سب سے بڑا ایک فرق ہے ایک اسلامک بینک کے آٹو فائنانس کے اندر اور ایک سودی بینک کے آٹو فائنانس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اسلامک بینک یا میزان بینک اس وقت اجارہ کے اوپر معاملہ کر رہے ہیں. جو دوسرے بینک ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار ایسے ہوتا ہے کہ بھائی مشارکہ متناقصہ ہے. مشارکہ متناقصہ اس صورت میں فرض کریں آپ میں سے کوئی کسٹمر آتا ہے، مجھے کہتے ہیں وقاص صاحب گاڑی کی مالیت ہے، مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں جی، گاڑی کی مالیت ہے 100 روپے، میرے پاس 20 روپے پڑے، مجھے 80 روپے کی فائنینسنگ چاہیے. تو ایسی صورت میں میں جو 80 روپے آپ کو دوں گا نا، تو وہ بطور قرض نہیں دوں گا. کیا بطور قرض نہیں دوں گا، میں آپ کو وہ پیسہ دوں گا شراکت داری کی بنیاد پہ، کہ میں اور آپ مل کے
اس گاڑی کو خریدیں گے. کیا کریں گے؟ خریدیں گے. جب شراکت داری کا نظام آ گیا تو وہاں سے تو قرض کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ قرض کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب یہاں ایک صورت تو یہ ہے کہ میں اور آپ مل کے کیا کریں، یہ گاڑی رینٹ پہ چلا دیں، اور جو رینٹ آ رہا ہو فرض کریں جی 10 روپے رینٹ آ رہا ہے، تو اس میں 2 روپے آپ کی تناسب جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو مل رہا ہے، اور 8 روپے مجھے میرے سرمایہ کی تناسب سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بینک کا مقصد یا آپ کا مقصد بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کاروبار نہیں کرنا. اصل میں آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے اپنے پرسنل استعمال کے لیے چاہیے. اور یہی مثال گھروں کا بھی ہے، مطلب جو دوسرے بینک ہیں گھروں کا بھی یہی مثال ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو گھر خریدنا ہے یا گاڑی خریدنی ہے تو دونوں صورتوں میں بینک آپ کے ساتھ شراکت داری کا نظام کرتا ہے. جب شراکت داری کرتا ہے تو ایسی صورت میں بینک آپ سے کہتا ہے کہ چلیں آپ ایک کام کریں، کیونکہ میرے حصے میں بھی آپ رہ رہے ہیں تو میرے جو 8 روپے اصل میں بنتے تھے وہ آپ مجھے پے کریں. وہ کیا کریں؟ وہ مجھے پے کریں. یہ مشارکہ متناقصہ اصل میں خود بذات خود یہ کوئی عقد نہیں ہے، یہ 3 مختلف عقود کا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ 3 مختلف عقود کا مجموعہ ہے، جس میں پہلا کیا ہے؟ پہلا عقد کیا ہے؟ وہ ہے شراکت داری. پہلا عقد دونوں درمیان یا دونوں پارٹی کے درمیان کیا ہوا؟ شراکت داری کا، کہ بھئی ہم دونوں مل کے یہ گاڑی خریدیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا عقد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اجارہ کا، کہ بھئی میرا جو حصہ ہے نا، میرا جو حصہ ہے آپ اس کو مجھے رینٹ پے کرو. میرا جو حصہ ہے، میں آپ کے حصے کی بات نہیں کر رہا، میں وہ 10 روپے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں 8 روپے کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرا حصہ بنتا تھا آپ مجھے اس کا رینٹ پے کرو. اچھا دیکھیں، ساری زندگی کسٹمر نے رینٹ پے کرنا نہیں ہوتا، اور ساری زندگی بینک نے ان سے رینٹ لینا نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تیسرا معاہدہ کریں، خرید و فروخت کا. خرید و فروخت کس چیز کا؟ خرید و فروخت جیسے کچھ یونٹ بنائے جاتے ہیں. یونٹ سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں اس پورے گھر کے ہم نے 100 یونٹ بنائے ہیں، ایک یونٹ 1 روپے کا، ایک یونٹ 1 روپے کا. اب اگر دیکھا جائے یونٹس کے حساب سے تو 20 یونٹ کے مالک آپ لوگ ہیں اور 80 یونٹ کا مالک بینک ہے. تو بینک کہتا ہے کہ آپ فرض کریں مجھے 8 روپے دے رہے تھے جو میرا رینٹ بن رہا ہے، آپ 8 کے بجائے مجھے 10 روپے رینٹ دیں، 10 روپے کی اماؤنٹ دیں. ٹھیک ہے، 10 روپے دیں مجھے. انسٹالمنٹ جو ہے، اجارہ نہیں، انسٹالمنٹ. انسٹالمنٹ میں آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے جو میرے یونٹ ہے اصل میں وہ بھی ہے، اور آپ کا رینٹ بھی ہے اس کے اندر. اب جیسے جیسے آپ مجھ سے میرے یونٹ خریدنا شروع کرتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے جیسے خریدنا شروع کرتے ہو، میرے یونٹس کے سیل پرچیز کا معاہدہ ہوتا ہے، تو ویسے ویسے جو رینٹ کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے فرض کریں آپ نے پہلے 5 یونٹ مجھ سے خریدے، اب اس 5 یونٹ کے کم ہونے کی وجہ سے میں نے 8 کے بجائے اب میرا رینٹ آ گیا 7 کے اوپر. اس کے اگلے مہینے آپ نے پھر 5 یونٹ مجھ سے خریدے، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے جو ہے نا اب وہ رینٹ کی پرائس آ گئی 6 کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 5 4 3 2 1. اب کیا ہوا کہ بینک نے اصل میں آپ سے نفع بھی کما لیا، کس صورت میں؟ اجارے کی شکل میں. اور اپنا پرنسپل، اپنے پرنسپل سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا پیسہ، یہ جو سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر نے 100 روپے دیے تھے یا 80 روپے جو دیے تھے انہوں نے، یہ ان لوگوں کا پیسہ تھا، بینک کا اپنا پیسہ نہیں تھا. یہ 80 روپے جو یہاں دیے گئے تھے تو وہ جو رینٹ کما کے دے رہا تھا ان لوگوں کو دے رہا تھا، اپنے اخراجات پورے کر رہا تھا. وہ اس طریقے سے کر رہا تھا کہ اس نے یہاں رینٹ پہ گھر دیا ہوا ہے، رینٹ پہ گاڑیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نظام کے تحت جو ہے وہ اس معاملے کو چلا رہا ہے. اچھا، اب جیسے جیسے کیا ہوا، یہ جو معاہدہ ہے وہ آہستہ آہستہ جب آپ نے رینٹ پے کرنا شروع کیا، آپ کا وہ جو فیصد یا تناسب ہے وہ کم ہونا شروع کیا، تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ اب یہ جو شراکت داری ہے، شراکت داری ناقص ہو گئی، ختم ہو گئی، جس کو ہم شراکت متناقصہ کہتے ہیں یا ڈیمنشنگ مشارکہ، کہ اب یہ شراکت داری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اینڈ میں کیا ہوا، کسٹمر کو پورا گھر مل گیا، بینک کو اپنا پرنسپل اماؤنٹ پلس اس کے ساتھ جو نفع تھا وہ نفع مل گیا. ایسی صورت میں بینک اپنے رستے اور کسٹمر اپنے رستے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس دوران ایک سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اچھا سر آپ نے جو نفع اور نقصان کی بات کی ہے
اگر نقصان ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہی معاملہ اگر ایک سودی بینک آپ سے کرتا ہے تو پھر ہم اسی بات کے اوپر آئیں گے کہ اگر 100 روپے یا 80 روپے بینک نے آپ کو دیے اور اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے یہ 100 پورے کرنے، تو آپ نے گھر خریدا، گھر خدا نخواستہ کوئی بھی مسئلہ ہوا، تباہ ہوا، ایسی صورت میں بھی آپ سودی بینک کو 100 روپے واپس کرنے کے پابند ہیں، آپ ان کو دیں گے کیونکہ آپ نے ان سے قرض لیا ہے۔ اسلامک بینک کا یہی نظام ہے، شراکت داری کا نظام، کہ اگر مثال کے طور پہ 50% آپ کے یونٹ ہو گئے اس گھر میں اور 50% بینک کے یونٹ ہو گئے جب آپ خرید رہے تھے، اس دوران جو ہے نا کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا معاملہ ہوا، یہ گھر استعمال کے قابل نہیں رہا، تو جو 50% کا نقصان ہے وہ بینک برداشت کرے گا، اور جو باقی 50% کا نقصان ہے وہ آپ برداشت کریں گے، اور مزید جو رینٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ چیز سمجھ آ گئی؟ یہی معاملہ اب وہ ہوم فائنینس کے اندر چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوم فائنینس کے اندر وہ اسی طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بزنس کے اندر پھر مختلف 2-3 قسم کے عقود ہوتے ہیں۔ اب وہ عقود کیا ہے کہ وہ ہم اپنے آنے والے جو دوسرے کلاسز ہیں وہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ ابھی تک کوئی ایسی چیز آپ لوگوں کے ذہن میں، کوئی ایسا سوال جو ابھی تک سمجھ نہیں آیا، اس پہ بات کر لیں۔ جی گاڑی لے لی ابھی آٹو فائنینس میں جی اور اس میں نقصان ہو گیا، جی تو اس میں ہماری شراکت داری نہیں ہے، ہم بینک کو نقصان کیسے بھرے گا؟ بینک پر ہم کیسے نقصان بھریں گے؟ آپ نہیں بھریں گے۔ آپ اجارہ کی بات کر رہے ہیں یا شراکت داری؟ اجارہ کی اجارہ کی بات کر رہے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اجارہ میں آپ نہیں بھریں گے، سارا نقصان نظام بینک کا۔ ہاں کوئی بھی اسلامک۔ اچھا دیکھیں، اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگوں کے ذہن میں ایک ہوتا ہے نا کہ یار نقصان ہو گیا، اب نقصان کی بھرپائی کرنا جو ہے وہ بینک کے ذمہ ہے۔ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ اپنے رسک کو، رسک کسی بھی چیز میں رسک ہو، اس رسک کو کم سے کم کریں۔ آپ رسک کو کیا کریں؟ کم سے کم کریں۔ جیسے وہ ایک بدو آیا تھا اور اللہ کے نبی سے کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا اونٹ یا جو سواری تھی وہ میں نے باہر کھڑی کی ہوئی ہے، تو کیا میں اللہ پہ توکل کر کے اس کو چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اعقلھا وتوکل، کہ پہلے اس کو باندھو، ٹھیک ہے، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو کوئی بھی بینک چھوڑیں، بزنس کی بات کرتے ہیں، اور چھوٹے لیول پہ ہم اپنے بزنسز کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی ایسا کاروباری بندہ، نیک متقی پرہیزگار تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا دیکھا ہوگا جو دکان کے شٹر کھول کے جاتا ہوگا رات کو گھر، کہ جی مجھے تو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے؟ اور کیا؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے۔ تو اسباب کے تحت آپ نے اپنے جو رسک کو کم کرنے کے ذرائع ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، اور پھر جب معاملہ اس صورت میں آ رہا ہو کہ آپ نے لوگوں سے لیا ہوا پیسہ ہے، آپ نے لوگوں کا لیا ہوا پیسہ ہے، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ بھئی جن لوگوں نے آپ کے پاس سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ رکھوایا ہوا ہے کہ میرا پیسہ حلال جگہ پہ لگے گا اور ایسی جگہ لگے گا جہاں پہ رسک کے کم سے کم چانسز ہوں گے، یعنی چانسز ہوں گے لیکن کم سے کم چانسز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور مجھے جو نفع آ رہا ہوگا وہ حلال طریقے سے آ رہا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں بینک کیا کرتا ہے؟ مختلف پیرامیٹرز یا مختلف معاملہ اس کو یوز کرتا ہے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں تکافل کی، ٹھیک ہے، اسلامک بینک کیا کرتا ہے؟ وہ تکافل کے ذریعے جو ہے نا اس رسک کو کور کرتا ہے، اس رسک کو تکافل کے ذریعے کور کرتا ہے۔ اور کور کیوں کرتا ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے، اگر فرض کریں یہ نقصان ہو جاتا ہے اور اس نقصان کا ازالہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ، کیونکہ 10-15-20 لاکھ کی گاڑیاں تو سمجھ آتی ہیں، بعض دفعہ بڑی بڑی کمپنی جو ہے نا وہ اربوں خربوں میں گاڑیاں بینک سے فائنینس کراتی ہیں، تو اربوں خربوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا پیسہ یہاں پھنسا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اس رسک کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی اسلامک تکافل کمپنیز یا ان کمپنیز کا سہارا لیتی ہیں کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ یہ نقصان ہوا تو اس نقصان کی میکسیمم لیول پہ بھرپائی ہو، ٹھیک ہے، اس کی میکسیمم لیول پہ بھرپائی ہو اور اس کا نقصان ان لوگوں تک کم سے کم پہنچے۔ جو آپ لوگوں کے ایگزام میں سوال تھا نا کہ جی ہم نے تو کبھی نہیں سنا کبھی نقصان ہوا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب بینک کسی کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ 101% شور ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ مجھے نقصان نہیں دے گا، یا یہ جس کو میں پیسہ دے رہا ہوں یہ اتنا قابل اور اتنا بااعتماد ہے کہ یہ پیسہ واپس کر سکتا ہے۔ میں بینک آف خیبر پشاور میں ان کے ہیڈ آفس میں تھا، بس اس کو اتار دوں، تو میں وہاں ہیڈ آفس میں تھا، تو وہاں ایک جو ان کا ڈپارٹ ہوتا ہے جو کریڈٹ اپروول ڈپارٹ، جو ایکچولی پیسہ لون فائنینس کرتی ہے،
تو ان سے میں نے ویسے سوال کیا، میں نے کہا سر آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہے کہ کس کو دینا چاہیے پیسہ اور کس کو نہیں دینا چاہیے؟ تو انہوں نے بڑا سادہ اور بڑے بہترین انداز میں ایک چیز سمجھائی، کہہ رہے دیکھو وقاص بھائی، اگر ہم کسی کو 1 روپیہ دیتے ہیں تو 1.5 روپیہ اس سے سیکیورٹی کے طور پہ رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سیکیورٹی کے طور پہ 1.5 روپیہ رکھتے ہیں. تو بتاؤ یہ بندہ بھاگے گا کدھر؟ ٹھیک ہے، یہ بندہ بھاگے گا کدھر؟ تو مطلب مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ لوگوں کا پیسہ جو سیونگ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اگر میں کسی ایسے بندے کو دے رہا ہوں، آپ کا 1 روپیہ مثال کے طور پہ میں کسی ایسے بندے کو دے رہا ہوں جس سے میں نے 1.5 روپیہ رکھا ہے، جب وہ بھاگے گا نہیں تو میں کسی حد تک شور ہوں گا، کسی حد تک کہ ہاں یار نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس میں بھی آپ کو گارنٹی نہیں دوں گا کہ جی کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اگر فرض کریں خدا نخواستہ دیوالیہ ہوتا ہے تو دیوالیہ ہونے کی صورت میں سیونگ اکاؤنٹ یا فکس اکاؤنٹ ہولڈرز باقاعدہ اس نقصان کو برداشت بھی کریں گے، اس پرنسپل اماؤنٹ کو ہمارے ساتھ برداشت بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا کل کے لیکچر میں جب آپ کو سمجھاؤں گا نا کہ سیونگ اور فکس اکاؤنٹ ہم پروفٹ کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ ایک الگ اس کا ایک چیپٹر ہے کہ ہم وہ پروفٹ جو لوگوں کو دیتے ہیں وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک تو ہم نے صرف یہ چیز سمجھ لی کہ جی حلال اور حرام، کہ بھئی بیسک آئیڈیا آپ لوگوں کے ذہن میں اس طرح آ گیا کہ جی ہاں ایک سودی نظام ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے، ایک اسلامی نظام ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے. سودی نظام مکمل قرض کی بنیاد پہ چلنے کی وجہ سے حرام ہے یا سودی ہے. کیا ہے؟ سودی نظام قرض کی بنیاد پہ چلنے کی وجہ سے سودی نظام ہے. اور اسلامی نظام، اسلامی جو طریقہ فائنانس ہے یا اسلامی طریقہ ہائے تمویل جو ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک حلال طریقہ کار ہے. جو ان کا پروسیس فلو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اسلامی ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ اسلامی ہے. جو ان کا جو بیک پہ میکینزم ہے وہ اسلامی ہے. تو جو بھائی کا سوال تھا کہ جی اگر رینٹ ایسی نقصان کی صورت میں کیا ہوگا، تو وہ اس طریقے کے معاملات مطلب اپنے پیرامیٹرز وہ اس حساب سے رکھتا ہے کہ بھئی اگر ایسا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک تکافل پہ بھی ایک پورا انشاءاللہ ایک لیکچر ہے کہ بھئی بعض لوگوں کے ذہن میں تکافل کے حوالے سے بھی اشکالات ہیں. ٹھیک ہے کہ جی تکافل اس وقت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. خاص کر زیادہ تر نام جو پاک قطر تکافل کا استعمال ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا بہت سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ فراڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس خود ایسے کیسز آئے. ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، انہوں نے کچھ انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ وہی میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ بعض اس میں آئے ہوئے وہ جو سودی ذہن والے لوگ ہوتے ہیں نا، کنونشنل اور سیلز والے ذہن کے، کہ جی نہیں ابھی آپ خریدیں، سبز باغ دکھا دیں گے آپ کو، سر ابھی اتنا رکھیں گے تو اتنے اربوں خربوں آپ کے پیسے آئیں گے. اور جب وہ بیچارہ پیسے لینے جاتا ہے تو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، 3 لاکھ روپے سالانہ کے حساب سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. وہ تیسرے سال وہ اپنے پیسے لینے گئے تو ان کا کہا کہ جی ہم آپ کو 1.5 لاکھ روپے واپس کریں گے. ٹھیک ہے. اب 3 سال کی انویسٹمنٹ کا مطلب 9 لاکھ روپے، اور آپ کو 9 لاکھ کسی کو دو اور اس کو کہے وہ آپ سے کہے کہ جی میں آپ کو 1.5 لاکھ واپس کروں گا، تو آپ کا دل کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. اس نظام کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہوگی، کیا رائے ہوگی؟ تو تکافل کا باقاعدہ اپنا ایک سیٹ اپ ہے اور اس نظام کے تحت یہ معاملات چل رہے ہیں. اچھا اس کی بھی جائز ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جیسے ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ بعض چیزیں جب اجتماعی طور پہ مفاد کے اندر یا فائدے کے اندر آتی ہیں.
تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو تکافل کمپنیز ہیں اس کے اوپر اس کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ اس طریقے سے بھی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مختلف کاروباری جو وہ ہوتے ہیں قافلے ہوتے ہیں یا معاملات، یہ بہت ٹرالے اور اس طرح کی چیزیں جو دوسرے ممالک بھیجنا ہوتا ہے یا مختلف شہروں میں بھیجنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کو ایک چیز کا خدشہ اور اندیشہ رہتا ہے کہ بھئی ہمارا مال ضائع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ کیا نظام ہوتا تھا یا کس طریقے سے، کیونکہ اس کی بھی پہلے ایک ہسٹری ہم پڑھیں گے تکافل کی کہ بھئی یہ معاملات ہوتے کیسے تھے، اس کے بیسک بیک پہ انشورنس آیا کیسے، انشورنس کے معاملات سٹارٹ کیسے ہوئے. یعنی اس کا ایک وہ نظام جو ایک رف نظام تھا، جب اس کا نام پورا انشورنس نہیں تھا لیکن یہ نظام موجود تھا انسانوں کے ذہن میں اور ایک معاشرتی طور پہ. پھر یہ کیسے ایک انشورنس کے نام پہ آیا اور انشورنس کے بعد باقاعدہ یہ کیوں کیسے اور کمپنیاں بنی. تو یہ انشاءاللہ ہمارے آنے والے جو لیکچرز ہیں اس میں ہم دیکھیں گے. اچھا، آج کا آخری جو ایک اسی اجارے سے ریلیٹڈ تھا کہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے ہمارے پاس کہ جی پینلٹی جو آپ لوگ لگاتے ہیں گاڑیوں پہ یا گھروں پہ، کوئی انسٹالمنٹ پے کرنے کے قابل نہیں ہے یا کوئی انسٹالمنٹ پے نہیں کر پا رہا، تو آپ ایک پیمنٹ لگاتے ہیں جس کو پینلٹی یا چیریٹی کہتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. سودی بینک اس کو پینلٹی کہتا ہے، اسلامک بینک اس کو چیریٹی کہتا ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ بعض جب بنوریا ٹاؤن کے اور ان کے جو مختلف اس کے اوپر اعتراضات تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو آپ جو ہے نا پینلٹی چارج کر رہے ہیں، صرف نام چینج کر دیا ہے. تو اس پہ یہ جواب دیا گیا تھا کہ نہیں جی یہ کیا ہے، یہ صدقہ ہے جو کسٹمر دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے جو کسٹمر دے رہا ہے. اچھا، اب صدقہ دے رہا ہے تو اس پہ بنوریا ٹاؤن کا اعتراض کیا آیا کہ جی صدقہ جبرن لینا تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ صدقہ لے تو سکتے ہیں لیکن جبرن تو نہیں لے سکتے کہ کسی کے کن پٹی پہ آپ رکھیں اور کسی کو بولے چاوش ابھی دو ورنہ خیر نہیں ہے تمہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ایک دلیل یہ موجود ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی دو افراد یا دو اس کے درمیان مابین کبھی بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اور دونوں کسی چیز کے کسی حلال چیز یا جائز اس کے اوپر راضی ہوں تو ان کی رضا جو ہے وہ اس کو جبر نہیں کہلاتی. جیسے مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں مجھے یہاں سے جانا ہے قائد آباد، تو عزیز بھائی، عزیز نام ہے عطا الرحمان، اچھا عزیز کل کون تھا؟ عزیز تھا، اچھا وہ آج نہیں ہے. اچھا، تو عطا الرحمان بھائی کے پاس بائک ہے. میں عطا الرحمان بھائی کو کہتا ہوں کہ یار ذرا چابی دو، میں قائد آباد سے ہو کے آ رہا ہوں. تو عطا بھائی کہتا ہے کہ اچھا بھائی چابی تو دوں گا لیکن بھائی خیال سے چلانا، اگر کہیں لگ وگ گئی تو ذمہ دار تم ہوگے اور یہ ٹھیک کر کے دینی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ دوستی یاری میں تم اتنا نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب اگر میرا اور ان کا اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ نقصان اگر ہوا تو میں برداشت کرنے کے لیے میں اس کو اس کے لیے تیار ہوں، اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میرا اور ان کا معاہدہ کیا ہے، وہ جائز ہے اور وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مجھ کے میرے اوپر کوئی جبر نہیں کر رہے، مجھے کوئی زبردستی بائک کی چابی نہیں دے رہے کہ نہیں اگر تمہارا دل نہیں بھی چاہ رہا تو تم جاؤ، ٹھیک. اگر نہیں چاہ رہا، میں انکار کر رہا ہوں تو وہ انکار کر رہا ہے تو یہ چابی نہیں دے گا. تو سیم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی معاہدہ ہوتا ہے بینک اور کسٹمر کے درمیان، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہاں وہی بات آتی ہے کہ وہ آپ نے اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو ہوتا وہی ہے کہ دیکھیں جب کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ساری وہ خود بھی پوچھ رہا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ریسنٹلی اگزامپل دوں، ابھی میں نے 29 تاریخ کو ایک ہوم فائنانس کا ایک کیس سائن کروایا تھا ایک کسٹمر سے. وہ کسٹمر اس وقت جو پورٹ قاسم میں کے الیکٹرک ہے اس کے پلانٹ کا مینیجر ہے. میں جب اس کے سامنے فارم لے کر گیا نا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی اس کے روایت کے مطابق میں نے ان سے کہا یہاں سائن کریں، یہاں کریں، یہاں کریں، تو آپ یقین کریں وہ ایک ایک چیز کو نا جہاں جہاں کوئی خالی جگہ تھی مجھ سے پوچھتا ہے یہ خالی کیوں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کیوں کا جواب دینا میرے اوپر لازم ہے کہ کیوں ہے، ٹھیک ہے. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اچھا یار یہ شیڈیول جو بنا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے. اب یہ میں پابند ہوں کہ میں اس کو یہ چیز دوں، اور باقاعدہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ سر اس کی باقاعدہ ہم آپ کو کاپی دے رہے ہیں، آپ چاہیں تو پہلے اس کاپی کو اسٹڈی کریں، آپ ابھی سائن نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ اسٹڈی کریں، اسٹڈی کرنے کے بعد آپ پھر ہمیں بلا لیں اور ہم اس وقت سائن آپ سے کرا لیں گے. لیکن کیونکہ وہ ذرا
جلدی کا معاملہ تھا، اس کو بھی چاہیے تھا، تو اس نے سائن کر دیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر بھی باقاعدہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ یہ سائن کرا رہے ہیں، یہ کیوں کرا رہے ہیں، یہ شیڈیول کیوں ہے، یہ معاملات کیوں ہیں. تو اگر وہ اپنی رضامندی سے اس فارم کے اوپر سائن کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ مینشن بھی ہے کہ بھئی آپ نے اتنا صدقہ دینا ہے، اگر آپ نے ٹائم کے اوپر اتنے ٹائم میں اتنا ٹائم میں اتنا، وہ مینشن ہوتا ہے باقاعدہ ساری چیزیں، وہ آپ کو وہ دینا پڑے گا. تو یہاں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ وہ باہمی رضامندی سے ہے، وہ صدقہ بالجبر نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیں وہ صدقہ اس صورت میں ہے کہ جتنے بھی سودی بینک جو یہ پنلٹی چارج کرتے ہیں نا، سال کے آخر میں جب ان کی پوری اپنی شیٹیں بنتی ہیں، نفع اور نقصان کا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اماؤنٹ ان کے نفع کا حصہ ہوتی ہے. یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے جو یہاں اس طریقے سے کمایا ہوتا ہے، یہ ان کے نفع کا حصہ ہوتا ہے. اسلامک بینک میں ایک چیریٹیبل فنڈ ایک الگ بنایا گیا ہے. ایسی کوئی بھی اماؤنٹ یا ایسا کوئی بھی معاملہ جب ہوتا ہے تو وہ پیسہ جاتا ہے سیدھا اس چیریٹی فنڈ میں. وہ کبھی بھی بینک کے اپنے پروفٹ کی بیلنس شیٹ کے اندر شو نہیں ہوتا، پہلی چیز. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جیسے عبدالستار ایدھی سینٹر ہے، انڈس ہاسپٹل ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام گرامی شوکت خانم یا اور بڑے بڑے اسپتال ہیں یا اور ایسے فلاحی ادارے ہیں، باقاعدہ وہ اماؤنٹ وہاں پے کی جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ حرام ہے، سود ہے، تو سود اس صورت میں ہوتا جب آپ دین کے اوپر نفع لیتے اور وہ نفع آپ کی جیب میں جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو جب وہ دین کے اوپر آپ ایک اماؤنٹ لگا رہے ہیں لیکن وہ آپ کی جیب میں نہیں جا رہا، تو آپ اس کو سود نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو سود اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ آپ کے پروفٹ کا پارٹ نہیں ہے. اس کا مقصد مطلب صرف آپ کو اخلاقاً پابند بنانا ہوتا ہے. جیسے فرض کریں آپ لوگ بل پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یوٹیلیٹی بل کے اندر یہ جو ڈیو ڈیٹ اور آفٹر ڈیو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، کیوں لکھی ہوتی ہے؟ کیا ان کا مقصد سود کمانا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اور مجھے پابند کرنا ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہمارا یہ عالم ہے کہ جب آخری تاریخ ہوگی اور آخری گھنٹہ ہوگا نا تو ہم اس وقت جمع کرائیں گے، ورنہ اس سے پہلے نہیں کرائیں گے بل. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ گھنٹہ آگے ہو گیا تو مجھے اس کے اوپر پیسے دینے ہیں، اب میں اس کو پے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو اخلاقی طور پہ باؤنڈ نہیں کیا جائے تو یہ ہماری من حیث القوم یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اگر ایک بندہ انگلی پکڑواتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار پورا ہاتھ دے دیں، ہم اس سے مزید ٹائم مانگتے ہیں، مزید مہلت مانگتے ہیں. لیکن اگر وہ مہلت فرض کریں آٹو فائنینس والے بندے کو بینک دے، تو جو سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر ہے، اچھا ایک کسٹمر کا یہ بھی سوال تھا کہ اچھا سر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اخلاقی طور پہ باؤنڈ کر دیا، لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ تو اس کے اوپر مزید ظلم کر رہے ہیں کہ جی ایک بندہ ہے وہ اس مہینے کی قسط ہی نہیں پے کر پا رہا اور آپ اس کے اوپر مزید 10-12% لگا رہے ہیں کہ جی آپ یہ پے کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینک ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی جائز ایشو ہوتا ہے کسی کا، تو ایک آدھ اس طرح کے جو قسطیں ہوتی ہیں اس میں جو اوپر کی اماؤنٹ لگی نہیں ہوتی ہے اس کو ویو کر دیتا ہے، ویو آف کر دیتا ہے، وہ اوپر کی اماؤنٹ چارج نہیں کرتا. لیکن اس کو عادت میں لانا اور اس کو پراپر ایک مستقل مزاجی کے ساتھ چلانا، بینک اس کی نفی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک مہینے ایک بندہ اپنے موڈ میں آتے ہیں یار میں نہیں پے کر رہا اس مہینے کا رینٹ، تو کیا اس مہینے وہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر ہے کیا وہ رک جائے گا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، میں کہوں کہ کیا کہتے ہیں عطا بھائی اس مہینے آپ مجھ سے پیسے نہ لیں کیونکہ وہ بندے نے رینٹ نہیں دیا. عطا بھائی بولے گا بھائی آپ کا کام ہے، اس کا کام ہے، میں نے تو آپ کو دیا تھا، آپ نے کہا بھائی مجھے نفع چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ بینک کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ان اکاؤنٹ ہولڈرز کا پیسہ اس کے نفع اور اس کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس کا پیسہ میرے پاس آیا تو میں اس کا امین بھی ہوں، میں اس کا ضامن بھی ہوں. ٹھیک ہے، کہ بھئی مجھے اس پیسے کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے لگانا ہے اور ایسے لوگوں پہ لگانا ہے کہ جو اس کو واپس دینے کے پابند ہو. پھر اس کا ایک فارمولہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہم سے پیسے لینے آتا ہے ہم اس کی انکم کا 1/3 حصہ انسٹالمنٹ کا بناتے ہیں. 1/3 حصہ یعنی فرض کریں ایک بندے کی اگر 60,000 انکم ہے تو ہمارے پاس اس کی انسٹالمنٹ 20,000 روپے آنے چاہیے. اس سے اوپر اگر 20,001 روپے بھی ہوگا تو ہم اس کو گاڑی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان کے 3 حصے کیے ہوئے کہ ایک وہ اپنے گھر کے اوپر گھریلو اخراجات کے لیے رکھے، ایک اپنی سیونگ رکھے، اور ایک بینک کو انسٹالمنٹ دینے کا حق مطلب وہ رکھ سکتا ہو، اس کے پاس اتنی استطاعت ہو. تو ایسا نہیں کہ بینک آنکھیں بند کر کے کسی کو بھی پیسہ دے دے اور پھر وہ اسی چکروں میں لگاؤ کہ جب ان سے پیسہ کس طرح اکٹھا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ باقی کوئی سوال ہو تو. سوال یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سود کی ایک ڈیفینیشن کہ آپ کسی کو اماؤنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ مجھے اتنے اس کے ساتھ واپس کریں. قرض دیتے ہیں، کسی کو قرض دیتے ہیں.
कर्ज दे हाँ, के सूद ले रहे हैं। हाँ, किसी को कर्ज लेकिन दे के एक टाइम, हाँ, आप यहाँ जो जैसे आपने ऑटो लोन समझाया, जी 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 जी, तो आपने कहा कि जी हम उससे जो है ना वो रेंट लेते हैं, ठीक है, तो आपने भी कैलकुलेट किया होता है, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल उसमें कैलकुलेट क्या करो, फर्क है? एक तो वो आम आदमी है, आप आपके लिए सूद नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आप कहते हैं सूद है। हाँ, अब ये कल हमसे यही चीज़ हम कल से यही चीज़ पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अल्लाह पाक ने कुरान में क्या कहा था, हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि भाई उस वक्त जो एतराज़ था उन लोगों का वो यही था कि इन्नमल बैअ मिस्लुर रिबा, ये जो आप रिबा का मामला बै का मामला कर रहे हैं ये तो ऐसी है जैसे रिबा का मामला है। अब बज़ाहिर कैलकुलेशन आपको सेम लग रही है कि भाई सूदी बैंक भी जो है ना 100 रुपये दे के 110 कमा रहा है, इस्लामिक, बैंक की बात नहीं इस्लामिक की बात कर रहा हूँ मैं कि मैं इस्लामिक बैंक की आपने भी कैलकुलेट किया ना। हाँ, आप तो वहाँ ये कह रहे हैं कि मैं हूँ, हाँ, मैं इन हजरत को पैसे देता हूँ जी जी, कि जी ये 500 रुपया लें, ठीक है, और एक महीने के बाद आप मुझे 50 रुपए वो देंगे और मेरा जो असली जर है वो कायम रहे। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है, आपने एक गाड़ी खरीद के ली, ठीक है, और गाड़ी खरीद के की उस गाड़ी की कीमत थी 20 लाख, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख आपके हैं। ठीक है, आपने कहा कि जी आप जो है ना हर महीने इस पे जो है ना रेंट लगा के, आप अगर 3 साल का है या 5 साल का जी है जी जो भी जी, आपका मुआवजा जी है, जी जी, वो आपने कहा कि ये 30 लाख की होगी ठीक है, और मुझे हर महीने आप ये करें। ठीक है, आपने सिर्फ एक नाम चेंज किया कि मेरे वो रेंट ले रहा हूँ और ये ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं फिर वही बात करूँगा आपकी तरफ कि देखें ये सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज नहीं है, वहाँ मुआहदे चेंज है। उसकी वजह ये मैंने आपको अभी जिक्र किया कि सूदी बैंक अगर 20 लाख दे के आपको कह रहा है कि आप बैंक की बात नहीं 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 कर नहीं, मैं चले बैंक की नहीं, मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ। नहीं कर रहे। आप जैसे हाँ, मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ, शरीयत की बात जी जी, मैं शरीयत के तौर पे आपसे बात करता हूँ, मैं बैंक को बीच में से हटाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने आपसे 20 लाख रुपए लिए, मैंने आपसे 20 लाख रुपए बतौर कर्ज़ लिए, और कर्ज़ लेते हुए आपने मुझे पाबंद किया कि आप मुझे 25 वापस करेंगे, ठीक है, और मैं इसलिए, हाँ, मैं आपसे इसलिए कर्ज़ ले रहा हूँ कि मुझे गाड़ी ख़रीदनी है। अब आपको सब पता है, लेकिन आपने मुझे 20 दिए और कहा कि 25 वापस करना। अब अगर मैंने गाड़ी ख़रीदी उसी पैसों की और चला रहा हूँ और नुकसान हुआ, तो ऐसी सूरत में क्या आप मेरे साथ नुकसान बर्दाश्त करेंगे? करेंगे क्या? ये नहीं, वो आप मुझे जो कुछ भी है आप ये नहीं करेंगे। वो कोई जो कर्ज ले रहा है वो उससे क्या कर रहा है? शरीयत में इसकी कोई, या तो आप मुझे ये बताएं कि शरीयत में ये बात है कि जी वो ले ले और उससे वो बिजनेस करे या हाँ, अपनी कोई जरूरत पूरी ठीक है, करे, ठीक है, और उस पे जो है ना आप ये कहें कि नुकसान हो रहा है। शरीयत में तो सूद की जो डिफिनेशन है हाँ, वो ये है कि जब मुआहदा हो तो ठीक है, उसमें वो हो सराहत हो कि जी आप मुझे इतने वापस करें। मतलब जितने हैं उतने ही वापस नहीं करेंगे, नहीं, जितने मेरा जर है आप ठीक है, उस पे मुझे इतना हाँ, वो इतना देंगे। इतना वापस करेंगे, हाँ, ठीक है, मतलब मुझे एक्स्ट्रा महीने वापस के करेंगे। देंगे। हाँ, ये कर्ज़ की असल डेफिनेशन है, ठीक है, कि आपसे मैंने कर्ज़ लिया और आपसे कहा कि जी 25 मैं आपको वापस करूँगा, 20 लिया, 25 मैं आपको वापस कर्ज दे की रहा हूँ। डेफिनेशन तो ये है कि जी मैंने आपसे 20 लाख दिए, हम्म, मैं आपसे 20 लाख वापस लूँ। ठीक है, ये ठीक है, शरीयत जी जी में जी जी इसका जी जी, कर्ज बिल्कुल की बिल्कुल definition बिल्कुल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और सूद क्या था कि इसी कर्ज के ऊपर ज्यादती शरत नफा, 5 लाख ठीक है, मतलब ज्यादती के साथ लेना था, ये सूद का मामला था। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें